السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے ایسے کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، اور ان کے پاس یہودی ایجنٹ کہنے کی دلیل کون سی ہے؟ تو آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ ان کو یہودی ایجنٹ کیوں کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا، اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں، جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی؟ آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی۔ آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظر ثانی میں، اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظر ثانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ جمعہ میں وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا۔ گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ جو برطانیہ میں اسرائیل عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے لیے پیسہ ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے، قادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا۔